बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 29 जून है, इतवार का दिन है और ईरान इसराइल जंग बंद हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद यमन की जानिब से जबरदस्त किस्म के हमले जारी हैं और यमन की जानिब से पहली बार इसराइल के ऊपर हमला करते हुए उनकी जो न्यूक्लियर साइट है उसको निशाना बनाने का ऐलान किया है। इस हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं और बाकायदा हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ हमला किया गया और धमाकों की आवाजें जो है वो इस हवाले से सुनी गई हैं और किस तरीके से ये हमला किया गया है। और बाकायदा तौर पर जो यमन है वो ये दावा कर रहा है और उसने ये बाकायदा ऐलान किया कि जब तक गजा जंग बंद नहीं हो जाती तब तक वो अपने हमले जो है वो जारी रखेगा। बेशक ईरान के जंग जो है वो बंद हो चुकी है, हालांकि ईरान की जंग बंद होने के बाद जो घिनौनी साजिशें और जो एक गहरी चालें जो है वो चली जा रही हैं वो बड़ी खतरनाक है, क्योंकि इस वक्त जो अमेरिका की जानिब से पूरे का पूरा खेल रचाया गया है और बाकायदा अपने जो मुल्क के शहरी हैं और जो उनके अमरीकी शहरी हैं उनको ईरान की जो सरजमीन है वो फेल फोर छोड़ने का ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है, वो एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और ये वो शहरी नहीं है, मतलब पहले भी उन्होंने अपने शहरियों को निकाल लिया था, तो अब वो कौन से ऐसे शहरी हैं जिनको वो फिल फोर ईरान छोड़ने का जो है वो ऑर्डर दे रहे हैं, एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। ये वो शहरी हैं जो कि ईरान की भी शहरियत रखते हैं। दोहरी शहरियत रखने वाले शहरियों को मुल्क छोड़ने का जो है वो हुक्म दिया जा रहा है और फिर जमीनी रास्ता इस्तेमाल करने का, क्योंकि ये नहीं कहा जा रहा कि वहां से फ्लाइट लें और सीधा आ जाएं। कहा जा रहा है कि वहां से अपनी जो सरजमीन छोड़ते हुए, ईरान की सरजमीन छोड़ने के बाद आप जमीनी रास्ता इस्तेमाल करें, आप टर्किया जाएं, आप आर्मेनिया चले जाएं, आप जो है वो आज़रबाईजान चले जाएं, उसके बाद आगे प्रवास लें और फिर जो है वो अमेरिका का रुख करें। आखिर इसके पीछे क्या कोई डायरेक्टली किसी जहाज को टारगेट करने का प्लान है? क्या कोई फिजाई हमले का प्लान है? ये बड़ी अहम स्टोरी है। और फिर साथ ही साथ जो खुफिया ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, छोटे छोटे ड्रोन्स का, और वहां से जो ईरान की सरजमीन के ऊपर दोबारा से उनको भेजा गया है और वहां ईरान के ऊपर एक बार फिर से हमला जो है वो तैयार है। क्यों? क्योंकि इस वक्त जिस तरह से आयतुल्ला अली खामनाई है, उनकी टॉप कमांड जो उनके सराउंडिंग में थी वो जान की बाजी हार चुकी है। अब उनको जो है वो टारगेट करने का प्लान है और इस हवाले से दोबारा से एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जंग जो है वो मुसल्लत होती दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है और फिर ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने नातांज, अस्फहान, फोर्डो को उन्होंने तबाह कर दिया, लेकिन अब वो चीज़ें खुलकर सामने आ गई कि वो तबाह नहीं हुई, जिसकी वजह से उनके लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस है। और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने तो भांडा फोड़ दिया, जिसके बाद अब वो खुलकर तो बात नहीं कर रहे, लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा रहा है। ये क्या तमाम तो डिटेल्स हैं, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो अमेरिका की जानिब से एक पूरी की पूरी तरतीब जारी की गई और फिर अपनी आवाम को, शहरियों को ईरान छोड़ने का हुक्म जारी किया गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और मैं कभी नहीं कहता, और फिर आपने वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपका फीडबैक है वो दें, आपको अच्छी लगी है, नहीं लगी है, कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि मेरा चैनल, ये पहले 2 चैनल बैन हुए, अब ये जो है वो इसके ऊपर भी शैडो बैन कर दिया गया, रीच बहुत कम कर दिए, लोग मुझसे मैसेज करके पूछते हैं कि वीडियो व्लॉग्स हमें नहीं मिल रहे हैं, तो इस वजह से आपसे ये गुजारिश जो है वो की जा रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो अमेरिका की जानिब से पूरी का पूरा प्लान तरतीब दिया गया है, अगर जंग बंद हो चुकी है, अगर जंग बंद हो चुकी है तो फिर अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की एडवाइजरी क्यों जारी की जा रही है? इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन कि जब आप वो जंग बंद हो चुकी है, आप मामला जो है वो नॉर्मलाइज करने की तरफ चले गए, उसके बाद अचानक से अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? इसका मतलब है कि बैकएंड के ऊपर कुछ ना कुछ तो गेम तैयार है, और जब बैकएंड के ऊपर ये पूरी की पूरी प्लानिंग तैयार की जा रही है तो उसमें क्या हो रहा है? देखिए, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अगर तो ये कहा जाता है ना मुल्क छोड़ दें, तो फिर समझ भी आती है कि अच्छा क्या होने जा रहा है, कोई हमला होना है। लेकिन उसके साथ साथ जब ये कहा जाए कि आपने फिजाई रूट नहीं लेना, आप अपने जो करीबी मुल्क हैं उनका सफर करें, जमीनी सफर, लैंड्स को यूज करते हुए वहां से निकलें और उसके बाद अगला टारगेट जो है वो शहर उस मुल्क से दूसरे मुल्क और वहां से फिर अमेरिका को आप प्रवास लें। तो इसका मतलब है कि वो फिजाई हमला जो है वो होने जा रहा है
اور ایک گپت طریقے سے، خفیہ طریقے سے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس سے پہلے ابھی چھوٹے چھوٹے خفیہ ڈرونز جو ہیں ان کے تھرو ایرانی سرزمین کے اندر ان کو بھیجا گیا ہے، اور وہاں سے ان کی فوٹیج وغیرہ ساری گریب کی گئی ہے۔ کل جس طرح سے ان کی تمام لیڈرشپ کا جنازہ تھا اور بہت بڑے پیمانے کے اوپر تھا، پھر جو ہے وہ فتح جو ہے، فتح کا جشن ایران کے اندر منایا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ جنگ جیت لی ہے۔ تو یہ جو سینے میں مونگ دلنے کی مترادف ہے، اور اس کو لے کر باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹویٹ بھی کیا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو آیت اللہ علی خامنائی ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جنگ انہوں نے جیتی نہیں ہے بلکہ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں۔ مطلب وہ ایک پوری کا پورا لمبا چوڑا ٹویٹ کیا گیا۔ لیکن اب جب ان کے فوٹو، ان کی جو تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنانے کے بعد جب وہ کامیابی حاصل نہیں کر پائے، دنیا کے سامنے اعلان بھی کر دیا گیا کہ ہم نے یہ جنگ جیت لی ہے، لیکن وہ جنگ جیت نہیں پائے اور وہ تباہی نہیں کر پائے جو کہ ان کو کرنا ہے۔ اور پھر ایران کی جانب سے دوبارہ سے جو انریچمنٹ کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ دوبارہ سے انریچ کرنے جا رہے ہیں، اور ایک نئی بیس جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے، تنصیب جو ہے وہ نئی سامنے آ گئی جس کی فوٹیج جو ہے وہ بھی منظر عام پر آ گئی۔ تو اس کو لے کر اب اندر کھاتے جو چیزیں ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئی، اور پلاننگ ترتیب دی جا رہی ہے کہ دوبارہ سے ایران کے اوپر حملہ کیا جائے، اور ایران کی جو سب سے اہم ترین شخصیت آیت اللہ علی خامنائی ہیں ان کو جان سے مارنے کی جو پلاننگ ہے وہ سامنے آ رہی ہے، کیونکہ ریجیم چینج کرنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی اور وہ نہیں ہو سکا۔ اور اس کے باوجود جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں ان کے حوالے سے خبریں جو سامنے آ رہی تھیں، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو اسرائیل ہے وہ تو آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے جا رہا تھا، میں نے ان کو روکا، میں نے ان کی جان بچائی، جبکہ جو اسرائیلی وزیر دفاع ہے اسرائیل کارڈز، اس کی جانب سے کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اگر ان کی لوکیشن کا پتہ ہوتا تو ہم کبھی بھی کسی کو بتائے بغیر آپریشن کر دیتے، لیکن وہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے۔ اب یہ ایک پوری کی پوری پلاننگ ایک بار پھر سے ایران کے اوپر حملہ، اور یہ ایسا منظرنامہ جو کہ محرم کے اندر یوں کہہ لیں کہ ایک بار پھر سے کربلا جو ہے وہ برپا کرنے کی کوشش ہے۔ تو یہ بہت حیران کن اور بڑا خطرناک قسم کا معاملہ، اور پورے کے پورے مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پہلے دن سے یہ میں بات کرتا آ رہا ہوں کہ بات فلسطین سے نکلی ہے تو بہت دور تلک جائے گی، بات فلسطین سے نکلی ہے تو پھر یہ پورے کے پورے مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ تو اب وہی جو ایک پلاننگ اور وہی چال، وہی گہری جو گیمیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں تاکہ ایران کو گھٹنوں کے بل لایا جا سکے۔ اور اب ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جو صرف اور صرف امریکہ نہیں ہوگا بلکہ ان کے اور اتحادی ممالک جو ہیں نیٹو کے لے کے وہ وہاں پر شرکت کر سکتے ہیں اور ایران کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ ادھر سے ایران کے اتحادی چین ہے جس سے جنگی جہاز بھی لیے جا رہے ہیں، J-10C لینے کے حوالے سے HQ-16 ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ لیا جا رہا ہے، پھر رشیا کے ساتھ جو ہے وہ معاملات۔ تو یہ چیزیں آنے والے دنوں میں بہت سے معاملات کو کھولتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ لیکن ابھی سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں ان کی جان وہ بہت ضروری ہے۔ کس طریقے سے ایران جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، کیونکہ ایران کے پاس کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے۔ پہلے بھی ایسا ہی ہوا کہ جہاز آئے، ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو نشانہ بنایا اور چلے گئے۔ تو یہ بہت حیران کن ہے۔ لیکن دوسری جانب اس وقت ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے، اور دوسری طرف جو اس وقت یمن ہے وہ اپنی کارروائیاں کر رہا ہے، اور یمن کی جانب سے بیلسٹک میزائل جو ہے وہ داغے گئے۔ خبر کیا ہے؟ اب بیلسٹک میزائل ہیز بین لانچڈ فرام یمن ٹورڈ صدرن اسرائیل، جو صدرن اسرائیل ہے وہاں پر یمن کی جانب سے میزائل داغے گئے۔ فالوئنگ دا لیٹسٹ میزائل لانچ، انصار اللہ پولیٹیکل بیورو حزام الاسد پوسٹ آن ایکس، وی ول ناٹ ابینڈن غزہ، ہم غزہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ میزائل سائرنز رنگ اکراس لارج ایریاز ان آکوپائڈ ٹیریٹریز فالوئنگ دا لانچ آف اے میزائل فرام یمن۔ مطلب جو یمن ہے وہ باقاعدہ طور پر اس نے میزائل جو داغے، انہوں نے کہا کہ وہ پہلی دفعہ انہوں نے نیوکلیئر سائٹ کو نشانہ بنانے کے حوالے سے ان کو ٹارگٹ پہ لیا ہے، اور وہاں پہ حملوں کے بعد جو دھماکے ہیں، دھماکوں کی اطلاعات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ لیکن امریکہ نے اپنے تھاڈ انٹرسیپٹر میزائلوں کے عالمی ذخیرے کا جو 15 سے 20% صرف ایران کی جنگ کے درمیان استعمال کیا 11 دنوں میں، انہوں نے، اور اسرائیل کو ایرانی میزائلوں سے بچایا، جس کی لاگت تقریباً $800 ملین سے زیادہ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ ابھی جس طرح سے یہ حملے ہو رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید اس میں شدت بھی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور یمن پیچھے ہٹنے کا نام بھی نہیں لے رہا، تو یہ دوبارہ سے یمن کو بھی ٹارگٹ پہ لیا جا سکتا ہے۔ ابھی اسرائیلی وزیر دفاع نے
IDF کو ایران میں لبنان ماڈل کو لاگو کرنے کا حکم دیا اور جنگ بندی کے بعد بھی ممکنہ خطرات پر حملے جاری رکھنے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، اور وہ فوج کو فضائی برتری برقرار رکھنے اور ایران کی جوہری اور میزائل پیش رفت کو روکنے کی بھی ہدایت کر رہے ہیں۔ جبکہ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے نے گوتھرس اور سلامتی کونسل کے نمائندے کو سلامتی کونسل کے نام ایک خط میں کہا ہے کہ امریکہ اور جو اسرائیل ہے اس کی طرف سے سپریم لیڈر کے قتل کی دھمکی ریاستی دہشت گردی ہے، اور خارجہ پالیسی کے ایک ہتھیار کے طور پر قتل کو معمول پر لانے کی کوشش کرتے ہوئے دھمکیاں ایک طرف خطرناک نظیر ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایرانیوں کی پیچیدگی اور سختی ہمارے شاندار قالینوں میں مشہور ہے، جو ان گنت گھنٹوں کی محنت اور صبر سے بنے ہوئے ہیں، لیکن بحیثیت عوام ہماری بنیاد بہت سادہ اور سیدھی ہے۔ ہم اپنی قدر جانتے ہیں اور اپنی آزادی کی قدر کرتے ہیں، اور کبھی کسی کو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر صدر ٹرمپ ڈیل کے خواہش مند ہیں، انہیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے تئیں توہین آمیز اور ناقابل قبول لہجے کو ایک طرف رکھنا چاہیے، اور اپنے لاکھوں دلی پیروکاروں کو تکلیف پہنچانا بند کر دینا چاہیے۔ عظیم اور طاقتور ایرانی عوام، جنہوں نے دنیا کو دکھا کہ اسرائیلی حکومت کے پاس ہمارے مثالوں سے چپٹا ہونے سے بچنے کے لیے ڈیڈی کی طرف بھاگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، دھمکیوں اور توہین پر مبنی مہربانی جو ہے وہ نہ کریں۔ اگر خام خیالی بدتر غلطیوں کا باعث بنتی ہے تو ایران اپنی حقیقی صلاحیتوں کی نقاب کشائی کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا، جو یقیناً ایران کی طاقت کے بارے میں کسی بھی فریب کو ختم کر دے گی۔ اور یہاں شیطان کے وکیل کا کردار ادا کرتے ہوئے یہ اردنی اور مصری زمینیں کیوں نہیں لیتے، اور یہ جنوبی لبنان کے بارے میں جو ایک پوری کا پورا پلان جو ہے وہ ترتیب دیا جا رہا ہے، اس کو بھی منظر عام پر لانے کے لیے جو حالات ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ جناب والے اس وقت کے کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔